نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن گئے دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے، قرآن سے اسلام و غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ دجالی فرقیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی کو بچائے، غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، دوام قلبی ذکر و حضور اور فنا فی توحید دا کمال عطا فرمائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج درس صفحہ کا موضوع اولیاء اللہ، اور آج یہ اللہ والیاں وچوں ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دالوی دی تعلیمات دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 62 آپ آگ جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، رب سنے فرمایا کہ یاد رکھے کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گا، اس کریمہ چلو سونے نے اپنے دوستوں دی اولیاء اللہ دی سچے علماء مشایخ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں انہوں دا دوستاں جیرا میں نہ دلوں دوستی لائی یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھوکے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی نفسانی دجالی افلاطونی گمراہ دجالی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگراماں جو نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، پھر میرے سچے دوست صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیکر بدعت رخصاں تعویلاں اور شیطانی رسم و رواجاں دشمن سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کی تھی، انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہوں روح نے باطن سارو پرواز کر دیا ہمیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی تھی، تو میں نے صدق سچائی دیکھی تھی، انہوں نے اپنے اقدار دی نعمت عظمہ دولت کبر عطا فرمائی ہے میرے سچے دوست جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح انہوں کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ محب اللہ مفتاح العاشقین دے اندر لکھ دے میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی دی خدمت دے اقدس حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسیدہ شرف دولت نعمت اور سعادت نصیب ہوئی،
دیگر علماء مشاق اور درویش بھی آپ کی خدمت اقدس حاضر سی، مولانا زین العابدین مولانا منہاج الدین وغیرہ بھی حاضر سے گئے، تو آپ نے اپنی زبان بار جو فرمایا کہ اے درویش طالب مولانا دن رات یاد حق سے مشغول رہنا چاہیے، کتنا دی بھی حالت ہوئے یاد الہی تو غافل نہیں ہونا چاہیے، اس واسطے کہ زندگی دا دم گنتی دے ہوندے نے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرمان دے نے کہ جب تک دم دے وچ دم ہے کوشش کردے رہو۔ پھر ارشاد فرمایا درویش میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ زبان مبارک جو سنیا کہ یاد الہی دے 7 وقت نے، 3 دن دے اور 4 رات وچ۔ دن دے حسب زیار وقت نے، صبح تو لے کے شراق تک، شراق تو لے کے چاشت تک، پھر عصر دی نماز تو شام دی نماز تک، اور رات وچ حسب زیال وقت نے، مغرب دی نماز تو عشاء دی نماز تک، عشاء دی نماز تو تہجد تک، تہجد دی نماز تو صبح کاذب تک، اور صبح کاذب تو صبح صادق تک۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں محبوب العاشقین چ لکھیا دیکھیا کہ فارغ مشغول انہوں کہندے نے جڑا ظاہر و باطن چ یاد الہی چ مشغول ہوئے اور غیر حق تو فارغ ہوئے۔ پھر فرمایا کہ درویش شیخ الاسلام حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ کرسالی لکھتے ہیں کہ اپنے اتنے 5 چیزاں لازم کرنیاں چاہیے تاکہ باطنی صفائی حاصل ہوئے۔ اول مسواک، دوسری قرآن کریم دی تلاوت، اگر نہ پڑھ سکے تو سورہ اخلاص پڑھے، تو تیسرا صائم الدہر رہے یعنی ہمیشہ روزے رکھے، اگر انہاں نہ ہو سکے تو ایام بیض دے ہی روزے رکھے، چوتھا قبلہ رخ بیٹھے، 5واں باوضو رہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارجو فرمایا کہ 4 عالم کنہاں نوں کہندے آ؟ زبان بارجو فرمایا راہ سلوک دے اندر جڑا درویش نہ 4 عالماں تو باخبر نہیں، وہ درویش نہیں بلکہ جھوٹ موٹ اپنے تئیں درویش کہلاندا ہے، اتھوں تک کہ انہوں خرقہ پہننا بھی روا نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں حضرت شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ دے اور آپ دے اندر دیکھیا کہ 4 عالم یہ نے، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت۔ پھر ہر بھی آپ نے شرح بیان فرمایا، آپ نے فرمایا عالم ناسوت عالم حیوانات ہے اور یہ فعل حواس 5 دے نال ہے، جی میں کھانا پینا، سونگنا، دیکھنا اور سننا۔ جدو سالک ریاض کو مجاہدہ کر کے اس عالم تو گزردا ہے تو ان تمام صفات تو دوسرے عالم دے وچ تینا تمام صفات سے دوسرے عالم دے وچ جنہوں عالم ملکوت کہندے پہنچدا ہے، تے عالم ملکوت فرشتیاں دا عالم ہے، یہ دا فعل تسبیح تحلیل قیام رکوع سجود۔ جب اس عالم جو گزردا تیجے عالم جو پہنچدا ہے جنہوں عالم جبروت کہندے ہیں، یہ عالم ارواح دا مقام ہے۔ یہ فعل صفات حمیدہ ہے، جی میں شوق، ذوق، محبت، اشتیاق، طلب، وجد، شکر، صحب، مجد اور محویت ہے۔ جب انہاں صفات تو گزردا ہے تو عالم لاہوت دے اندر پہنچدا ہے۔ جیڑا بے نشان عالم ہے اس وقت اپنے آپ تو قطع تعلق کردا ہے، اینوں لامقام ہی کہندے ہیں۔ ایتھے نہ گفتگو ہے نہ جستجو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے درویش عالم ناسوت نفس دی صفت ہے،
عالم ملکوت دل دی صفت ہے، عالم جبروت روح دی صفت ہے، اور عالم لاہوت نظر رحمان دی صفت ہے۔ تے پس ہر ایک دے وچ ایدی مناسب حال و مقام ایک خاص صفت ہے۔ چنانچہ نفس اس جہان دی طرف مائل ہوندا ہے جڑا شیطان دا مقام، اور دل بہشت جاودان دی طرف مائل ہوندا ہے، روح رحمان اور پوشیدہ اسرار دی طالب ہوندی ہے، اور جڑا نفس دی مطابق کردا وہ دوزخ وچ جاندا ہے، جڑا دل دی تابعداری کردا وہ بہشت حاصل کردا ہے، روح دی مطابق کردا انہوں قرب الہی حاصل ہوندا ہے۔ جدو آپ نے فوائد ختم کیتے آپ نماز وچ مشغول ہو گئے، میں اور دیگر لوگ واپس آ گئے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیمات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے نفس شیطان دی پجاریاں جو نکلی ہے، اس عالم ناسوت چ نکلی ہے، لیکن اس عالم ناسوت تو تاں ہی نکلاں گے اگر اسیں اپنے حواس نو پاکیزہ کریں گے، حواس دی نگرانی کریں گے، ظاہری حواس معطل کریں گے، باطنی بیدار کریں گے، اور اس عالم ناسوت چ کلی الگ ہو جائیں گے، پھر سانو عالم ملکوت جبروت لاہوت دیا سارا نصیب ہون گیا۔ درویش نو چاہیے ہمیشہ ریاض تو مجاہدہ کرے، یاد الہی چ لگا رہے، اور کثرت نہ روزے رکھے، غافلہ لوگوں تو الگ رہے، ماسو اللہ نو کلی کلمہ بولے جائے، دن رات قلبن ذات مولا جو ڈبا رہے اور قلبی ذکر کرنے اللہ تعالیٰ ودہ رہے۔ اے اللہ والے جی دے بارے رب سنے فرمایا نہ دنیا جنہوں کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح نہ کو کام ہوئے گا۔ اگر اسیں بھی اللہ کے دوست بننا چاہنے ہیں، اولیاء اللہ دی صف سے داخل ہونا چاہنے ہیں، شاکان مولا دی جماعت داخل ہونا چاہنے ہیں، تو سانو چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ دجالی فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے شیطانی پروگراماں جو نکلی ہے قلبن ایدہ نکلی ہے، کوشش بھی کریے اندر خیال نہ ہوئے، فنا و نیستی جمعیت دو کمال حاصل کریے، سچی توبہ کریے، قرآن و سنت اتنے روح کے مطابق عمل کریے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے، پھر اللہ سنت سچے دوست صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا پہ کر بدتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمن سچے علماء و مشاہد خدمت حاضر ہو گئے، انہوں روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی اور توحیدی نور نسبت حاصل کریے، اور ان کی زیر نگرانی مسلوں ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح جسم جو نکل کے باطن سارو پرواز کرتے ہیں کچاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز جو شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مددنا حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، اللہ ساری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ نعمت صرف ہونا سعید الفطرت سلیم القلب روحوں نے ملنی ہے، جنہ روزے لفظ زبان دے نالنا دلوں بھی بلا کیا سے، اور جنہ اللہ بعد میں 70,000 والی تجلی فرمائی سے۔ قرآن کریم چی رب سونے سورہ نساء فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، تے اللہ سونے ہر چیز تے قادر ہے، جنہیں جدوں چاہے دنیا آخرت جنہیں چاہے اپنا دیدار کرائے۔ سورہ بقرہ جی رب سونے فرمایا جڑے دنیا جنہیں آخرت بھی جنہیں ہون گے، والذین آمنوا اشد حبا للہ مسلمانوں نے رب سونے نا جنونی عشق کر دینے، ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک رساں انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پہنچے دا آدمی کا مقام۔
پر ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی کردے رہا وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں، کوئی مجھے تلاش کرے۔ خدید کا جو شوق دو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا، یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرماندے اللہ سن کو دل دیاں اکھاں مانگ، اس لیے کہ اللہ سن دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، ظاہری اکھاں نہ نہیں۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن ہستا بڑے حقیر پر تقسیم مارے کمزور کم علماز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں بخشاں معاف فرما، توبہ تا نصور توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور عہدیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔